السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک میں سے ایک انتہائی مجرب اور لاجواب وظیفہ دے رہا ہوں، جو کہ بیری کے پتے اور قرآن سے ہے۔ اگر آپ اس کو اختیار کریں تو جتنا بھی پرانے سے پرانے جادو جنات آپ کے جسم میں ہوں، جس نے آپ کی صحت کو خراب کر دیا ہو، تباہ و برباد کر دیا ہو، اور آپ کے گھر کے اندر اگر جادو جنات ہیں، کاروبار میں ہیں، آفس میں ہیں، رشتوں میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، چند دنوں کے اندر پرانے سے پرانا جادو جنات جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اب بیری کے جو پتے ہیں، ان کی بڑی ہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اہمیت بیان فرمائی ہے، اور بیری کا جو درخت ہے وہ سدرۃ المنتہا پر موجود ہے۔ شب معراج کی رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کی معیت میں آپ نے معراج کا سفر طے کیا، تو وہاں جا کر کے رک گئے، اور ایک حد آئی جہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ تو وہاں پر ایک درخت تھا، وہ بیری کا درخت تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو درخت ہے بیری کا وہ سدرۃ المنتہا پر موجود ہے، اور آج بھی بیری کے پتوں سے کے پانی سے میت کو نہلایا جاتا ہے، اور یہ رواج بہت قدیم رواج ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے کہ اس وقت بھی جو مریض ہوتے تھے یا کوئی میت ہو جاتی تھی تو اس میت کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا تھا۔ اللہ نے ویسے بھی بیری کے پتوں میں شفاعت رکھی ہے اور بڑی طاقت رکھی ہے، اور اس پر اگر قرآنی آیات کو پڑھ دیا جائے اور پڑھ کر دم کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو ایک دوا کے طور پر استعمال کیا جائے، تو جادو جنات جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اکثر جو عاملین ہیں ان کو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مریض ان کے پاس جائے تو اکثر کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے جو جادو جنات ہیں بہت پرانے ہیں، 10 سال پرانے ہیں، 20 سال پرانے ہیں، 30 سال پرانے، لہذا یہ لا علاج ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو نا امید کر کے وہ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اس کا علاج بالکل قرآن کے اندر موجود ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ سمجھ ہونی چاہیے کہ مریض پر جادو ہے یا جنات ہے، کیونکہ جادو کی جو آیات ہیں وہ الگ سے ہیں، جنات کی جو آیات ہیں وہ الگ سے ہیں، سوائے چند ایک آیات اور عمل کے، اور وہ بھی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بالکل ہی کوالیفائڈ جو ہے عامل ہیں، جنہوں نے باقاعدہ محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اس چیز کو سیکھا ہے، وہی لوگ جانتے ہیں، عام لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کرنے سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين۔ سامعین محترم، پچھلے دنوں ایک خاتون آئی، تو ان کو پرانا ایک جادو تھا، جنات تھے۔ اب یہ جادو جنات کی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ جنات کا مسلط ہو جانا، یا کوئی آپ پر مسلط کر دیتا ہے، اور دوسرا ہوتا یہ ہے کہ وہ خود بخود آپ پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ان کی جنات جو ہیں یہ مرد پر بھی مسلط ہوتے ہیں اور خواتین پر بھی۔ مرد پر جو مؤنث ہے، جن جسے کہا جاتا ہے، وہ مسلط ہو جاتی ہے، عورت پر مذکر یعنی جن ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے۔
اب آپ راستے پہ جا رہے ہیں، وہاں آپ نے پتھر پھینکا یا ان کے بچے کسی وجہ سے بھی ان کے بچوں کو یا ان کو نقصان ہوا، اس وجہ سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اب اس وجہ سے وہ بچوں کی بالکل شادی نہیں ہونے دیتے، نہ ہی کوئی کام ہونے دیتے ہیں، نہ ہی ان کی صحت کو بننے دیتے ہیں، یعنی ساری زندگی ان کا کام اور مقصد ہوتا ہے تکلیف دینا۔ تو جب ہم نے اسے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس خاتون پر کوئی جن ہے جو کہ عاشق ہو گیا ہے، اور وہ بچی کی عمر 40 سال سے بھی اوپر ہو گئی ہے۔ جب اس سے ہم نے وظائف دیے، وظائف پڑھے، انہیں دم کیا، تو جن جو تھا وہ حاضر ہوا۔ تو اس نے بتایا، پہلے تو کہہ رہا تھا وہ کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اب یہ جنات جو ہے یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ یہ سچ بولیں، ورنہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ اس پر نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن پھر آ گیا، تو پھر دوبارہ وہ لے آئے، دوبارہ ہم نے اسے حاضر کیا اور حاضر کر کے پوچھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہندو ہوں۔ مختصر یہ کہ 2-3 دن وہ بار بار آتا رہا، جھوٹے وعدے کرتا تھا، اور کبھی کہتا تھا میں مسلمان ہوں، کبھی کہتا تھا میں ہندو ہوں، کبھی وہ کہتا تھا میں یہودی نصرانی ہوں۔ تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی نہ تم مسلمان ہو، نہ تم جو ہے یہودی ہو، تم ہندو ہو، اور جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتاؤ کہ اس نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس پر عاشق ہو گیا ہوں، اور کبھی بھی میں اس کی جو ہے وہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن پاک کی برکت سے ہم نے اسے یہی وظیفہ جو ہم آپ بتا رہے ہیں یہ دیا، تو وہ جن چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کیونکہ اگر وہ بھاگتا نہیں تو جل کر جاتا، سڑ جاتا، وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا، بالکل ختم ہو جاتا، اور اس کی نسلیں ختم ہو جاتی۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو اختیار کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کے جسم میں پرانے سے پرانا جادو ہے، جنات ہیں آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے شاپ میں، آپ کے کاروبار میں، تو انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اندر یا تو وہ بھاگ جائیں گے یا جڑ سے وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جو میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں، ان ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے لیے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام، سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بار بار ویڈیو کو آپ نے سننا ہے تاکہ اچھے سے آپ کی سمجھ میں یہ وظیفے کا طریقہ آ جائے۔ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے 7 پتے بیری کے لے لینے ہیں، لیکن وہ پتے صاف ستھرے ہوں، کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ان میں کوئی سوراخ نہ ہوں۔ صاف ستھرے پتے آپ نے لینے ہیں، اور باوضو ہو کر کے آپ نے اس کو دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے ان 7 پتوں کو کوٹنا ہے، اور ایسے ملنا نہیں ہے، کوٹنا ہے۔ ملنے میں اور کوٹنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے اس کو کوٹنا ہے، جیسے کہ چٹنی کوٹی جاتی ہے، اس کو کوٹ کر کے آپ نے ایک جگ کے اندر ان پتوں کو، کوٹے ہوئے پتوں کو ڈال دینا ہے، اور پانی کا جگ آپ بھر لیں۔ آپ باوضو ہو کر کے 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرنا ہے جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ایک پھونک آپ نے فضا کے اندر حصار کے نیت سے اپنے جان و مال، عزت و آبرو، رزق روزی، بچوں، اہل ویال کا حصار کی نیت سے آپ نے پھونکنا ہے۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، جون سا بھی آپ کو اچھا لگے، آسان لگے، آپ اس کو پڑھ لیں، اور درمیان میں سورۃ مبارکہ والنجم اذا ہوا، اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی خوشنودی کے ساتھ، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھ کے آپ نے وہ جو بیری کے پتے گلاس اور جگ میں ڈالے تھے اور پانی ہے اس کو آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام کلام کا ثواب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے اباء و اجداد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کر کے اللہ کے حضور آج دن کساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اب رات کو کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ پانی تھوڑا سا جو آپ کے پاس پانی پڑا ہوا ہے، جو آپ نے دم کیا ہے، بیری کے پتوں والا پانی جگ میں یا کسی برتن میں بھی آپ نے رکھا، اس میں تھوڑا سا پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے، اور باوضو حالت باوضو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھ میں آپ نے اس کی باڈی پر چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ اب صبح جیسے ہی وہ اٹھے گا، اٹھنے کے بعد آپ نے ایک بالٹی میں پانی بھرنا ہے، اور وہی پانی جو رات کو آپ نے دم کیا تھا وہ بالٹی میں ڈال دیں۔ لیکن یاد کریں کہ یاد رہے کہ حالت جو ہے وہ جنوب کے اندر، یا اس کا جسم جو اگر پلیت ہو گیا ہے، ناپاک ہوا ہے کسی وجہ سے، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، تو اس حالت کے اندر آپ نے اس پانی سے اس کو نہیں نہلانا، پہلے ان کو غسل کروا کے جسم پاک کر کے پھر نہلانا ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو ایک برتن میں آپ ان کو نہلا دیں، کیونکہ یہ پانی گٹر میں نہیں جانا چاہیے، گندی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے۔ کسی بڑا سا تھال لے لیں، کوئی برتن لے لیں، اس میں اس کو بٹھا کے نہلا دیں، نہا لیں، اور وہ پانی کسی زمین پر پھینک دیں، یا ایسی جگہ پر نہلائیں کہ وہ پانی جو ہے وہ گٹر میں نہ جائے بلکہ زمین ہی میں چلا جائے۔ اس میں سب سے بڑی احتیاط یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور حسب توفیق کو روزانہ کی بنیاد پہ صدقات کا اہتمام کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ یہ 7 دن آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر اندر آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنا بھی پرانے سے پرانا جادو ہے، سحر ہے، جسم سے نکل جائے گا، جنات ہیں نکل کے بھاگ جائیں گے یا جل سڑ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، جادو جنات ہیں، تو اسی پانی کو آپ اپنے گھر کے اندر چھڑکاؤ کریں، اپنے آفس کے اندر چھڑکاؤ کریں، آپ جو ہے اس کو اپنی فیکٹری کے اندر چھڑکاؤ کریں۔ تو آپ نے ہر روزانہ رات شام میں یا عصر میں یا مغرب میں یہ عمل کر کے پانی کو اسی طرح مریض کو پلانا ہے سوتے ٹائم، اور جسم اس کی جو باڈی ہے اس پر چھڑکاؤ کرنا ہے، صبح اس کو نہلانا ہے، اور ہر روزانہ آپ کو یہ 7 دن تک مسلسل عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ان کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔